اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی حقانیت۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد بہت سے ایسے اعتراضات جو سننے میں آتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو انتہائی غیر مناسب ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر پڑھنے کو ملتی ہیں، ان اعتراضات اور ان بیجا سوالات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصعب، ہم پچھلے سلسلے میں الفاظ کے استعمال پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اکثر عجیب و غریب قسم کے الفاظ، وہ الفاظ پازیٹیو ہوتے ہیں بٹ ان کو نیگیٹو میننگز میں یوز کیا جاتا ہے، جیسے کشادہ ذہنی ہے، براڈ مائنڈڈنس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ہے، اسی طریقے سے انلائٹنمنٹ ہے، روشن خیالی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب میرا سوال یہ کہ اس سے ملتے جلتے کیا کوئی اور بھی الفاظ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مس یوز کیے جاتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کے غلط استعمال کا باب تو بڑا وسیع ہے۔ چند الفاظ جیسے آپ نے ذکر کیا اور ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں ان پہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، کشادہ خیالی، روشن خیالی جی، اور آزادی، اس طرح کے جو الفاظ جی، تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر الفاظ لیے جائیں تو اصل میں اب ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے جو اچھے اچھے الفاظ ہیں ان کو منتخب کر لیا۔ ٹھیک۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لفظ ہی سخت ہے تو سخت لفظ کو استعمال کرتے تھے تو لوگ فوراً آگے سے جو ہے وہ ریزسٹ کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ بنایا کہ بھئی لفظ کو اچھا استعمال کرو۔ اگر آپ نے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آنا ہے تو زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگانا جسے کہتے ہیں وہ کیا گیا۔ تو اب اور جو الفاظ ہیں اس میں جیسے مثال کے طور پہ ایک مشہور زمانہ لفظ ہے حقوق نسواں، ٹھیک، ویمن رائٹس، جی، عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے حقوق کا لفظ بذات خود تو بہت اچھا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے کہ خود ہمارے دین کے اندر ہی موجود ہے۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، یہ تو ہمارے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن اسے لوگوں نے جس معنی میں استعمال کیا وہ کیا ہے؟ لفظ استعمال کرتے ہیں عورتوں کی آزادی، ٹھیک، عورتوں کی آزادی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی، ٹھیک ہے، عورتوں تک پہنچنے کی آزادی۔ جی، تو اب لفظ کیا بولا؟ عورتوں کی آزادی، ٹھیک ہے، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی۔ اگر وہ گھر میں رہیں گی تو ان تک رسائی مشکل ہے، وہ آزاد ہو کے گھر سے باہر نکلیں گی تو ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو لفظ عورتوں کی آزادی ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کے معنی میں۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کی آزادی کے لفظ کے ساتھ ہی کیا کیا گیا کہ عورت جو اپنے گھر کے اندر محفوظ تھی اسے غیر محفوظ کر دیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جو گھر میں ہے وہ غیر محفوظ ہو، جو باہر آ جائے وہ محفوظ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کسی چیز کے اندر، ایسا نہیں۔ جس چیز کو آپ فور وال میں، جس چیز کو آپ باؤنڈری میں رکھیں گے وہ زیادہ محفوظ ہوگی، باہر آ کے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تباہی یہ وابستہ ہو گئی کہ خاندانی نظام اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ عورت گھر میں تھی اور گھر کے کام کاج پہ توجہ دیتی تھی، اولاد کی تربیت پہ، گھر سنوارنے پہ، تو سب کچھ چل رہا تھا، لیکن بچے اور گھر جو ہے یہ حوالے ہو گیا ماسیوں کے، نوکرانیوں کے۔ عورت گھر سے باہر نکل گئی، وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے ان کے گھر میں آ کے کام کر رہی ہے، یہ اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی اور باس اور چیف کے گھر میں جا کے کام کر رہی ہے، اس کے دفتر میں جا کے کام کر رہی ہے۔ لیکن اس سے خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ کبھی وہ پیار کسی کرایہ کی عورت کو نہیں ہو سکتا جو اس کی سگی ماں کو ہوتا ہے۔ اللہ، بہت خوب۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے عورتوں کی آزادی کا ایک اور نتیجہ کیا نکلا، اور مجھے آج تک اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے عورتوں کو اس کے اوپر قائل کر لیا گیا کہ مثال کے طور پہ آپ اگر ایک جگہ جاب کرتے ہیں
اور آپ جاب کرتے ہیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے جاب، میں بولوں آپ کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. اس کا الٹیمیٹ مطلب تو یہ نکلے گا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اچھا لگتا ہے کہ مفتی صاحب 8 گھنٹے سے 4 گھنٹے کر دیں گے میرے، ٹھیک ہے. لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں کہ بھئی آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں نا، آپ 6 گھنٹے مزید ایڈ کر دیں اس میں اور آپ 14 گھنٹے کام کیا کریں، تو آپ بڑے خوش، مجھے آزادی مل گئی، مجھے حقوق مل گئے، میں 8 گھنٹے کی جگہ میں 14 گھنٹے کام کرنے لگ گیا ہوں. تو اگر آپ یہ نعرے ماریں گے تو دنیا آپ کو کیا بولے گی آپ سمجھ سکتے ہیں. عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا، اللہ، عورتوں کے ساتھ یہی کیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں نے دن کے وقت گھر سے باہر جا کے اگر نوکری کرنا شروع کی تو رات کو بچوں کی نیپیاں چینج کرنا اور ان کے کپڑے چینج کرنا اور کھانا پکانا جو ہے یہ مرد نے شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوا جی. عورت گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی، وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، وہ سارا نظام چلا رہی تھی، وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ سارے کام باقی ہیں. اور عورت کو کہا گیا کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم 8 گھنٹے کی نوکری کا بھی اس میں اضافہ کر لو تو تمہارا ظلم ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گی. اس نے کہا اچھا واقعی میں ایسے آزاد ہو جاؤں گی. اس نے گھر کی 6-8 گھنٹے کی جو نوکری تھی اس کے ساتھ 8 گھنٹے باہر بھی نوکری کرنا شروع کر دی اور اب وہ بھی بڑی خوش ہے کہ میں آزاد ہو گئی اور میرا برڈن کم کر دیا گیا، میرا ظلم ختم ہو گیا. یہ عورتوں کو اس انداز کے اندر جو ہے وہ قائل کیا گیا، مائل کیا گیا. لیکن وہ نہ جانے کیسے تیار ہوگی. میں تو آج تک جب بھی اس پہ سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اگر اس لیے ہے کہ عورت کو اس کی تنخواہ مل جاتی، پیسے مل جاتے ہیں، تو جن کو بہت زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے نا ان کے حوالے سے تو چلو کہا جا سکتا ہے جی 60-70 ہزار روپے اس کو مل گئے تو ایک بہت اچھا اس کو ایڈوانٹیج مل گیا، بینیفٹ مل گیا. لیکن اگر اس کو نوکری بھی باہر جا کے 12,000 کی ملی، ساتھ میں دوسروں کی گندی نگاہیں بھی اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، باس کی شہوت والی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، کولیگز کی جو ہے وہ گندی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا، بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھپتیاں اس کو سننی پڑی اور اس کے ساتھ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں چلانی پڑی اور بعد میں وہ جتنے پیسے جمع ہوئے وہ سال کے بعد دوبارہ ہیلے بہانے سے شوہر نہیں لینے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کون سی آزادی دی گئی اور کون سے حقوق نسواں اس کے ادا کیے گئے. تو دیکھیں لفظ حقوق نسواں ادا کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ حقوق نسواں کے نام پر عورت کی نوکری کو ڈبل کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری کو ڈبل کر دیا گیا. بھائی مرد نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے مردوں نے اپنی ذمہ داری ڈبل کیوں نہیں کی؟ عورت کے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ باہر کی ذمہ داری ڈالی تو مردوں نے جو باہر کی ذمہ داری کر رہے تھے انہوں نے پھر ساتھ میں گھر کی ذمہ داری برابر کی کیوں نہیں اٹھانا شروع کی؟ تو ایک طرف کہتے جی عورت نازک ہے، عورت کمزور ہے، کمزور پہ ڈبل ذمہ داری. اور جو طاقتور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ 8 گھنٹے کی نوکری کر کے اب رات کو آتے ہیں، ٹی وی چلا کے بیٹھ جاتے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سیاسی پروگرام دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. بیوی بیچاری کچن میں کھڑی ہے، وہ روٹیاں بھی بنا رہی ہے، وہ ہنڈیاں بھی بنا رہی ہے، وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، اس نے کپڑے بھی دھونے، اس نے کل کے شوہر کا کپڑے بھی استری کرنے. تو ٹھیک ہے اگر ایسی ہی اس کو آزادی دی ہے تو ایک دن بیوی شوہر کے کپڑے استری کرے، اگلے دن شوہر بیوی کا کپڑے استری کر رہا ہو کہ دونوں نے صبح آفس جانا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوا. تو یہ کون سی آزادی دی، یہ کس انداز کے اندر بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو یہ لفظ حقوق نسواں اور دیکھیے استعمال کہاں پر کیا گیا. اچھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا مشہور لفظ ہے انسانیت. انسانیت کا وہ لفظ ہے کہ بس انسانیت کا لفظ آپ بولے اور یہاں پر وجہ طاری ہو جائے گا، بہت ساروں پہ دھمال شروع ہو جائے گی اور ہائے 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 سب ان کی جناب وہ ان کا سب شروع ہو جائے گا، ساری ضربیں ادھر ہی لگانا شروع کر دیں گے لفظ انسانیت کے اوپر. تو بھائی لفظ انسانیت تھوڑا سا اگر ذرا اس لفظ کے استعمال کرنے والوں کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کرنے والے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر.
دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک بم بنانے والے یہی لوگ ہیں۔ بہت خوب۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں مسلط کرنے والے وہی ہیں جو انسانیت کا سب سے زیادہ نام لینے والے ہیں۔ جی۔ دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت وہی کرنے والے ہیں جو سب سے زیادہ انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے۔ دنیا میں اپنے ملک کے باہر والوں، اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا پہ نت نئے قوانین نافذ کرنے والے وہی ہیں کہ جو انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب انسانیت ہے۔ اچھا، یہ ہے ایک اجتماعی لیول پہ، بڑے لیول پہ۔ آپ ذرا چھوٹے لیول پہ آ جائیں، جو بہت زیادہ انسانیت کی باتیں کرتا ہو نا، اس کی تھوڑی سی بے ادبی کر کے دیکھیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اس کی کسی خلاف مزاج کوئی چیز کر کے دیکھیں آپ، جی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ انسانیت کدھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسانیت وہاں سے یوں کر کے غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اصل بندہ نکل آتا ہے، اصل بندہ نکل آتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ انسانیت کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے، جو ہمیں کہا گیا، جو ہمیں ہمارے دین نے فرمایا نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں، جو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہیں انسانیت کی۔ لیکن نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ اب اسلحہ بنائیں، نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں آپ کریں، نام انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری آپ کریں، نام آپ انسانیت کا لیں، دنیا میں سب سے خطرناک بم جو ہے وہ ہر دوسرے دن ایجاد کرنے کا سہرا آپ کے سر ہو، نام آپ انسانیت کا لیں، سب سے دور تک مار کرنے والے میزائل آپ بنا رہے ہوں، نام آپ انسانیت کا لیں، اور آپ فضا میں جا کے بھی جنگ لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہوں، تو پھر آپ لفظ انسانیت نا استعمال کریں، پھر آپ سیدھا سیدھا اپنے ملک کی باتیں کریں اور اپنی باتیں کریں۔ انسانیت کا لفظ استعمال کرنے والی وہاں پر کوئی صورت نہیں۔ تو یہ لفظ انسانیت ہے جو استعمال ہوتا ہے، اور کہاں کہاں جا کے اس کو استعمال، اور اس کا جو ان کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسرا ایک اور لفظ ہے ریشنلزم، آپ نے سنا ہوگا، جی، عقل پرستی۔ جی، ہم تو عقل کو ماننے والے ہیں، لاجک کو ماننے والے۔ یہ عجیب و غریب لاجک کو ماننے والے ہیں، یہ عجیب و غریب لاجک کو ماننے والے ہیں کہ جن کی نظر میں ایک چھوٹی سی مشین، ایک چھوٹی سی سوئی موجد اور بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے وجود میں آ گئی۔ اللہ، یہ ان کی عقل ہے، یہ عقل کی پیروی ہے، یہ لاجک کی پیروی ہے کہ یہ نہ موبائل بن سکتا ہے، نہ یہ پین بن سکتا ہے، نہ یہ پیپر بن سکتا ہے، یہ موجد کے بغیر اور بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، لیکن ساری کائنات خود ہی، ٹھیک ہے، ساری کائنات خود ہی بن گئی۔ یہ ان کی عقل ہے۔
اچھا انہی عقل مندوں کی یہ حالت ہے کہ جی انسان کہاں سے بنا؟ انسان بندر سے بنا. اچھا جی کیسے بنا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمیں خیال آیا، ہم نے خیالات کو جوڑا، ہم نے خیال در خیال کو جوڑا، ہم نے پھر پیچھے ایک اور خیال کو جوڑا. بھئی حقیقت کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ دلیل کے طور پہ وہ پرانے سے ڈھانچے فوسل جن کو کہا جاتا ہے وہ اٹھا کے لے آئے کہ جناب یہ ڈھانچے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. اچھا وہ بعد میں 8-10 سال بعد پتا چلا کہ ڈھانچے جعلی ہیں، وہ فوسلز جعلی ہیں. یہ ہوئی تھی جعلی فوسلز بنا کر وہ ڈارون کی تھیوری کو ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ ہے عقل کی پیروی، یہ ہے لاجک کی پیروی. یہ کہاں سے عقل اور لاجک کی پیروی ہو گئی؟ اچھا اسی طریقے سے عقل کی پیروی کرنے والے ایک بات کرتے ہیں کہ جی عقل کا تقاضا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے ایک طرح کے رائٹس ہونے چاہیے. لیکن عقل کا نام لینے والے ملک، بہت سے ملکوں کے اندر بادشاہت کا نظام، نیچے سسٹم دوسرا ہے، اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے. یہ بادشاہ سلامت کس خوشی میں بیٹھے ہوئے؟ یہ کون سی عقل اور لاجک کے اندر آنے والی چیز ہے؟ سارے انسان برابر ہیں، آپ اچھا بلا سب کا پیسہ جمع کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہو اور اس کو چلائے جا رہے ہو. آپ کے ملک کا مالک آپ کا بادشاہ. کس خوشی کے اندر آپ کے ملک کا بادشاہ وہ ہے جو آدمی جتنا ذہین ہے، جو آدمی لوگوں کی نظر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ووٹوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو بس ٹھیک ہے بھائی، ووٹ کے اعتبار سے جو بندہ آ جاتا ہے اسی کو آپ لے کے چلے. تو یہ کہ چند انسانوں کو آپ تقدس کا درجہ دے دیں، یعنی ہم اگر اللہ کے مقرر کردہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان لاجیکل بات ہے، ان ریشنل ہے، یہ غیر عقلی چیز ہے، خلاف عقل چیز ہے. تو آپ نے جو ایک فیملی کو اٹھا کے جب مقدس بنا دیا اور اب آپ اس کے لیے تقدس کے سارے آپ نے چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی، وہ کیا چیز ہے؟ اس کا درشن کرنا کیا چیز ہے؟ ایک بادشاہ کا درشن کرنا کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ انسان ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ہم نے دیکھے ہم اس کو دیکھے برابر شد. تو عقل کا نام استعمال کر کے نہ جانے آگے کیا 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 جاتا ہے، انسانیت کا نام استعمال کر کے کیا کیا جاتا ہے، حقوق نسواں کا استعمال کر کے نہ جانے کیا کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں کہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن آگے جو ان کا استعمال ہے وہ حقیقت میں غلط ہی ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ حقوق نسواں کی جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشی تحفظ ہو، سیکچول ہراسمنٹ سے تحفظ ہو، روٹی کپڑے اور مکان کی ذمہ داری ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے؟ کیا اس کو دوسروں کی سیکچول ہراسمنٹ سے بچانے کے اقدامات کرتا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات اس کے لیے روٹی کپڑا مکان اور دیگر جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں ان کو یقینی بناتا ہے؟ گویا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ دیکھیں یہ ہر جملہ ہی جدا جدا سوال ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جدا جدا اس میں کلام کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک. عورت اور معاشی تحفظ، ٹھیک ہے. اگر صرف اس کو لوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ابھی یہ عورتوں کی نوکریاں وغیرہ تو اب شروع ہوئی نا، کہ ابھی دنیا بھر کے اندر نوکریاں جو ہے عورتوں نے کرنا شروع کی اور ابھی بھی سب نہیں کرتی، اور ابھی بھی ہر ملک میں سب نہیں کر رہے. ٹھیک. تو ان گھروں کے اندر جو معاشی نظام ہے اور عورت کا معاشی تحفظ ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ جی. وہاں پر عورت کو معاشی تحفظ، اس کی معاش کا مسئلہ کہاں سے حل ہو رہا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے. ٹھیک. وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے. اچھا بہت ساری دنیا میں جیسے یہ قانون تو دنیا کے ہر ملک میں ہی ہے نا کہ شادی ہوتی ہے تو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کے حقوق کو، عورت کے یہ اخراجات کو پورا کرے. دنیا کے ہر ملک میں یہی ہے. عورت بھی کمانا شروع ہو گئی. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی ملک میں اس کے الٹ قانون آ گیا ہو کہ چونکہ اب دونوں ہی کما رہے تو اب عورت مرد کی ضروریات پوری کرے؟ نہیں. کیوں؟ جب دونوں ہی کما رہے ہیں اور دونوں ہی خود کفیل ہو گئے تو دو میں سے ایک کام تو ہو نا، یا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے. کہ چونکہ عورت خود کمانا شروع ہو گئی لہذا اب مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دے. ٹھیک ہے. آپ یہ ذرا نعرہ بلند کر کے دیکھیں اور ایک نیا شور شروع ہو جائے گا. بہت خوب. کہ لو جناب یہ تو عورتوں کے خلاف ہو گئی. یہ تو بھائی جب ہم کہہ رہے تھے کہ مرد ذمہ داری اٹھائے اور عورت گھر میں بیٹھے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی عورت کو دبا دیں. جب عورت نے کمانا شروع کر دیا تو مرد کی ذمہ داری ختم کر دے نا، کہ اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عورت کے اخراجات پوری کرنے کی. لیکن آپ بولیں گے نہیں 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 یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کما کے خود کھائے عورت کو کھلائے،
عورت کما کے خود کھائے مرد کو نہیں کھلائے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے مساوات تو پھر نہ رکھی. ٹھیک ہے، وہ مرد کمائے خود کھائے عورت کو کھلائے، عورت کمائے خود کھائے مرد کو کھلائے، اور باعتبار ڈیوٹی کے، جی اخلاقاً نہیں، باعتبار ذمہ داری کے. جی تو مساوات تو اب آپ نے الٹ کر دی نا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے عورت کو مرد کے اوپر بلند کر دیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ جائیں گے نا تو اس کو کبھی حل نہیں کر پائیں گے. اس کا سمپل سولوشن یہ تھا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کو پورا کرے، وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے. تو معاشی تحفظ کا یہ سب سے مناسب ترین ذریعہ یہی ہے. ابھی بھی دنیا میں پریکٹیکلی ذمہ داری کے اعتبار سے مرد ہی کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے اخراجات پورے کرے. ٹھیک ہے، اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون تو آپ نے بھی یہی بنایا ہوا ہے، اور قانون تو دنیا میں آپ نے بھی یہی مانا ہوا ہے. آپ نے صرف یہ اضافہ کیا کہ عورت کو کمانے کی اجازت دے دی. اگر عورت نہ کمائے تو کورٹ، عدالت شوہر کو مجبور کرے گی یا نہیں کرے گی کہ بیوی کو خرچہ دے؟ جی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اچھا، ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کو، کئی ملکوں میں طلاق کے بعد شوہر کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ جی عورت کو دینی پڑتی ہے. جی تو بھائی وہ کیوں دیتے ہو آپ؟ ٹھیک، آپ نے تو کہا تھا کہ عورت خود کفیل ہے. تو اس کا مطلب کہ اندر سے آپ خود اس بات کے قائل ہیں، اور آپ کا قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری آپ نے مرد کو ہی دی ہوئی ہے. تو بھائی یہ جو سارے قوانین کے اندر آپ نے ذمہ داری مرد کو دی ہوئی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ذمہ داری مرد کے پاس. بہت خوب. الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے. اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے. اب آپ اس کو ادھر سے تو نہ مانے اور ادھر سے گھما پھرا کے مان لیں، لیکن نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ دنیا میں آپ نے ذمہ داری مرد کو ہی دینی ہے عورت کے اخراجات پوری کرنے کی. ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ تو ہے شادی کے بعد. شادی سے پہلے جب لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہوتی ہے، جی اس کا خرچہ، وہ لڑکی کا خرچہ لڑکی خود اٹھائے گی، اس کی ماں اٹھائے گی یا اس کا باپ اٹھائے گا؟ اس کا باپ.
دنیا میں کیا قانون جی چلتا ہے؟ یہی ہے، باپ کیوں ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے نا؟ جی جی تو بھائی یہی تو قرآن نے فرمایا کہ مردوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے، عورت کا خرچہ پورا کرے. نظام فطرت یہی ہے، نظام فطرت یہی ہے، نظام دنیا یہی ہے. سبحان اللہ. آپ شور بھلے جتنا مرضی مچا لیں کہ نہیں جناب یہ عورت کو ہم نے خود کفیل کر دیا، اور لڑکی شادی سے پہلے اس کا خرچہ اس کی ماں کیوں نہیں اٹھاتی؟ اگر ماں کما رہی ہو تو قانون کیا کہتا ہے کہ اب اس کا خرچہ ماں اٹھائے گی یا باپ اٹھائے گا؟ جی باپ ہی اٹھائے. کیوں بھائی کیوں؟ اب تو دونوں کما رہے نا. ہو سکتا ہے کہ ماں کی نوکری باپ سے زیادہ پیسوں والی ہو. جی ماں جو ہے ماہانہ 50,000 روپیہ کما رہی ہے، باپ بیچارہ جو ہے وہ 20,000 روپیہ کما رہا ہے، لیکن پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا نہیں کہ باپ خرچہ اٹھائے. ٹھیک. تو کیوں خرچہ اٹھائے؟ تو جس وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ باپ خرچہ اٹھائے، اسی وجہ سے اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد خرچہ اٹھائے. زبردست. لہٰذا یہ والی تو جو ہے نا بات ہی نکال دیں معاشی تحفظ والی. اگر آپ یوں بات کریں گے تو اس انداز کے اندر آپ ذرا ساری شکوں کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ٹھیک. اچھا دوسرا آپ نے کہا سیکشول ہراسمنٹ، جی جنسی طور پر خوف زدہ کرنا. ٹھیک ہے، جنسی اعتبار سے خوف زدہ کرنا. اسلام نے کیا تحفظ دیا؟ اسلام نے وہ تحفظ دیا کہ سارے کہتے ہیں نہیں بھی نہیں یہ سزا نہیں دینی. اچھا. جو اسلام سزا دیتا ہے جنسی طور پہ خوف زدہ کرنے پہ اور جنسی حرکات کے اوپر، اس پہ ساری دنیا کیا شروع کرتی؟ جی کہ یہ نہیں کرنا، یہ سزا نہیں دینی. یہ تو بہت سخت سزا ہے. اسلامی سزاؤں کو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت سخت سزا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا دیں کہ پھر جنسی خوف زدہ کرنے پر اور جنسی طور پہ دوسرے کو وائلیٹ کرنے کے اوپر اسلام نے زیادہ سخت ایکشن لیا یا تم نے لیا؟ بہت خوب، اسلام نے ہی ایکشن لیا. یعنی اسلام نے جو ایکشن لیا اس پہ تو سارے شور مچاتے ہو وحشیانہ سزائیں ہیں، سخت سزائیں ہیں، اتنی سختی. یہ تو تمہارا جملہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام نے ہی اس پہ سخت ایکشن لیا ہے. یہی عورت کا تحفظ ہے. یہی عورت کا تحفظ. سبحان اللہ، بہت خوب. ٹھیک. تو یوں اگر ایک ایک چیز کو آپ عورت کے حوالے سے لیتے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام ہی وہاں پر اصل حقوق دینے والا ہے. علامہ اقبال کی طرف ایک منسوب جملہ ہے تو اس لیے میں دروغ بر گردن راوی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھیں جی تو ایک ہم تو خدا کا کلام مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارا ایمان دین ایمان اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن علامہ اقبال نے ایک سمجھانے کے اعتبار سے بات کہی کہ قرآن پاک کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات کہہ گئے، بہت بڑی بات. ایک عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے کتاب لکھی ہے کہ مرد کو اتنا پابند کر دیا گیا عورت کے بارے میں. جی بہت خوب. تم نے ضرر نہیں دینا، چھوڑنا تو اچھے طریقے سے، رکھنا تو اچھے طریقے سے، خرچہ دینا ہے، ساتھ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کو اس قدر زیادہ ریسٹرکٹڈ کر دیا. ٹھیک ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک عورت نے مردوں سے انتقام کے لیے کتاب لکھی ہے. بہت خوب. اور یہ اگر قرآن پاک کی یہ سورہ نساء پڑھیں جی آخر اس قدر شدید سزائیں جو بدکاری کے اوپر ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کیا مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے؟ بہت خوب مفتی صاحب. مرد کے خلاف تو ہو سکتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہوا، لیکن وقوع دنیا میں کتنا ہے؟ جی دنیا میں جنسی حملہ کس پہ ہوتا ہے، مرد پہ یا عورت پہ؟ جی عورت پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سخت احکام اس کے بارے میں دیے اور اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں وہ کس کے تحفظ کے لیے؟ مرد کی آبرو کی تحفظ کے لیے، عورت کی آبرو کی تحفظ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اب اتنی سخت سزا جو ہے نا، یہ جملہ جو ہے نا کہ عورت نے مردوں سے انتقام لینے کے لیے لکھا ہے، وہ اس اعتبار سے جو وہ جملہ کہا گیا کہ یہ جو سزائیں اس میں رکھی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے کہ مرد کو اس نے ایسی حرکت کی تو چھوڑنا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس اعتبار سے. بہت خوب. مطلب اگر آپ مفتی صاحب کے جوابات پر غور کریں تو اسلام نے عورتوں کا جو تحفظ کیا ہے اور عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مائنڈ بلوئنگ ہے. گویا کہ جتنا تحفظ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اتنا شاید کسی اور مذہب نے نہیں دیا. جتنا عورتوں کو پروٹیکٹ اسلام کرتا ہے معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے یا اور کوئی بھی حوالہ ہو، جتنا تحفظ اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا. اور یہی اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ خود اس ذات کی طرف سے ہیں کہ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے.
مرد بھی اس کی تخلیق کا ایک حصہ ہیں اور عورتیں بھی اسی کی تخلیق کرتا ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ہم نے جو سمجھ لیں جو سیکولر طبقہ ہے یا لبرل طبقہ ہے ان کا جو الفاظ کو مس یوز کرنا ہے، ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ اچھا، مذہبی طبقے کے حوالے سے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ مذہب کے نام پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو مذہبی دنیا میں کیا واقعی ایسا ہے کہ بعض لوگ الفاظ کو غلط پیرائے میں یوز کرتے ہیں، ان کو مس یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں، غلط استعمال تو مذہبی دنیا میں بھی ہے اور ہوتا آیا ہے۔ مثال کے طور پہ مذہبی دنیا کا جو سب سے بڑا لفظ ہے، ٹھیک، اسلام کا بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، توحید۔ جی، توحید، یعنی توحید ایک سمبل ہے مذہب کا، کہ کچھ وہ ہے جو مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتے نا، یقین ہی نہیں رکھتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، دہری ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے۔ دوسرے وہ ہیں جو مذہب کو ماننے والے ہیں۔ جو مذہب کو ماننے والے ہیں، خواہ وہ توحید کا کیسا بھی معنی لے لیں، لیکن لفظ توحید جو ہے وہ مذہب کا ایک جز اور بڑا بنیادی حصہ سمجھا جاتا ہے نا، ایک کانسیپٹ، مذہب کا ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ۔ لفظ توحید کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنی کثرت کے ساتھ ہے، میں دیگر مذاہب کے حوالے سے تو بات نہیں کرتا، ورنہ جیسے بڑی واضح سی بات ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی بطور خاص جو ہے نا وہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک مانتے ہیں، جس پر قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ٹھیک ہے، تین خدا نہ کہو، ٹھیک، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو یہ دیگر مذاہب اور بھی مذاہب کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، لیکن بطور خاص اگر صرف مسلمان کہلانے والوں کے اعتبار سے اگر کلام کیا جائے تو اس لفظ کا غلط استعمال موجود ہے۔ آپ نے ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، معتزلہ۔ جی، معتزلہ فرقہ شروع اسلام میں ہوا۔ شروع اسلام سے مراد یہ ہے کہ تابعین کے زمانے سے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے سے ہی معتزلہ فرقہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا۔ معتزلہ فرقہ نے اپنا جو نام رکھا، معتزلہ فرقہ اہل سنت سے جدا ہو گیا، ٹھیک، باقی سارے مسلمان اہل سنت تھے، معتزلہ ان سے جدا ہو گیا۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے، جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। मुतज़िला ने अपना नाम रखा अहलुल अदल व तौहीद, ठीक, कि ये खुदा को आदिल मानते हैं और खुदा को सही मानों में एक मानते हैं। ठीक है। हालांकि सारे ही मुसलमान जो हैं अहले सुन्नत अल्लाह ताला को आदिल मानते हैं जी। और अल्लाह ताला को एक मानते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद पर तो हमारा भी ईमान है, लेकिन मुतज़िला ने कहा कि नहीं, ये जो अहले सुन्नत मानते हैं, ये जो ताबईन सहाबा के मानने वाले ये जो मानते हैं, ये सही तरह नहीं मानते। ठीक, जैसे हम अल्लाह ताला को वाहिद मानते हैं, एक मानते हैं, उसकी तौहीद को मानते हैं, वही सही है, और जैसे हम खुदा को आदिल मानते हैं वही ठीक है। तो आप देखें कि मुतज़िला फिरका और उनके मुतज़िला के खिलाफ दूसरी तरफ तमाम जो है वो आलम इस्लाम था। ठीक है। तमाम ताबईन, उसके बाद तबा ताबईन, उसके बाद का फिर ज़माना, यानी ये 2 सदियों तक तकरीबन मुतज़िला का फिरका चलता रहा। और इस ज़माने में इनके मद्दे मुकाबिल ताबईन थे, तबा ताबईन थे, और उसके बाद वाले मुसलमान थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती पर जो मज़ालिम हुए मुतज़िला की वजह से हुए थे। तो अब उन्होंने लफ्ज़ तौहीद को गलत इस्तेमाल किया। यानी ये कैसे हो सकता है कि ताबईन तो गलत समझे तौहीद का माना, और आइम्मा दीन और आइम्मा मुज्तहिदीन तौहीद का माना गलत समझे, मुतज़िला ने सही समझ रही है जी। तो ये तौहीद के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल। फिर उसके बाद भी बहुत सारे फ़िरके आए जो लफ्ज़ तौहीद का इस्तेमाल करते थे और किसी और माना के अंदर इस्तेमाल करते थे। वो ख़ास अपने मफ़ाहीम ईजाद करके तौहीद उसके साथ मुख्तस कर देते थे और उसको अहले सुन्नत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और ये तब से लेकर सिलसिला चलता आ रहा, ता क़यामत लगता है कि चलता ही जाएगा। ठीक। अच्छा मुसब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है, अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल के हवाले से। बाज़ लोग कहते हैं जब उन्हें पर्दे का कहा जाए कि पर्दा तो दिल का होता है, तो ये कहना, ये स्टेटमेंट कि पर्दा दिल का होता है, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? पर्दा दिल का भी होता है। ठीक, पर्दा, ये दुरुस्त स्टेटमेंट है। पर्दा दिल का भी होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ दिल का होता है ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आप इस्लामी पर्दे की बात कर रहे हैं या इस्लाम से हट के बात कर। अगर इस्लाम से हट के बात कर रहे हैं तो फिर हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए बतौर ख़ास हम बात कर रहे हैं जो इस्लाम को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, हदीस को मानने वाले हैं। मैं कुरान पाक की चंद आयत आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, उनमें से आप मुझे दिल का पर्दा जो है ना वो आप निकाल दे कि इससे दिल का पर्दा साबित होता है, बाकी कोई नहीं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ठीक, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दगी मत करो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी थी। ये जो घरों में ठहरा रहना है, ये दिल का पर्दा हो रहा है या बदन का पर्दा हो रहा है? ये बदन का पर्दा जी। ये जो फरमाया कि वो बेपर्दगी ना करो जैसी जाहिलियत में बेपर्दगी होती थी, तो जाहिलियत की जो बेपर्दगी थी वो दिल की होती थी या वो बदन की होती थी? बदन की जी। अच्छा, अगली आयत में आपको अर्ज करता हूँ। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है फला तख़दअन बिल क़ौलि फ़यत्मअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, तो बात करने में लोचदार अंदाज इख्तियार ना करो, ठीक है, कि कहीं वो शख्स लालच ना करे जिसके दिल में बीमारी है। औरतों से फरमाया अजनबी मर्दों से बात करो तो बात करने में अपना लबो लहजा इतना नरम ना करो, ठीक, कि जिससे बात की जा रही है अगर वो शहवत का मरीज है, अगर वो मुनाफकत का मरीज है, तो उसके दिल में लालच पैदा हो कि यार औरत बात तो बड़ी नरमी से कर रही है, को लगता है कि बात आगे निकलेगी जी। ठीक, ठीक है ना। जो तासुर, जो माइंड सेट है, अल्लाह ताला ने उसी को बयान फरमाया। बहुत खूब। और हमारे यहाँ यही होता है जी जी। अगर किसी लड़की से कोई बात करे और आगे से वो उखड़ लहजे में बात करे तो आदमी 2 मिनट के अंदर सेट होके निकल जाता है ना जी। ठीक। और अगर लड़की आगे से बहुत नरमी से बात करे तो ये 2 बातें और करने की कोशिश करते हैं जी। और अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर ले तो इसके दिमाग का शैतान फौरन कहता बेटा तेरी बात बन जाएगी, थोड़ी सी और आगे निकाल, ठीक जी। और अगर वो हंस के बात कर ले तो फिर तो जो जुमले हैं वो आपको पता ही है जी, ठीक है ना, ये तो हंस गई जी जी। ठीक।
یہ وہ شیطانی چکر ہوتا ہے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں مرض ہے، مرض منافقت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ گندے خیالات کا مرض بھی ہو سکتا ہے، تو عورت کو فرمایا کہ اپنی گفتگو میں، اپنی بات، آواز، انداز میں وہ نرمی اور لوچ پن پیدا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دل کا مریض لالچ کرے. اللہ، بہت خوب. تو یہ بتائیے، یہ دل کا پردہ ہے؟ یہ تو گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ بولنے کے اندر انداز ایسا اختیار کرو. ٹھیک ہے. یہ دل کی بات تو نہیں ہو رہی. جی جی. اچھا، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عورتیں ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں پر. ٹھیک. اور پھر آگے محارم کے الفاظ ہیں نا، باپ، بیٹا، یہ وہ سب. یہ جو فرمایا کہ عورت اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہر پر، یہ دل کا پردہ ہے. بدن کا پردہ. زینت دل کے اندر ہوتی ہے یا بدن کے اوپر؟ بدن پر. یہ بدن کا پردہ ہے. اچھا، اب اگلی آیت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ٹھیک. اے نبی مومن مردوں سے فرما دو، اور آگے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دو. دونوں سے کیا فرمانے کا کہا گیا؟ ان سے فرمانے کا کہا گیا کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ نگاہوں کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ؟ یہ نگاہوں کا پردہ. یہ نگاہوں کا پردہ. جی. ٹھیک. اچھا، پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. اے نبی فرما دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. ٹھیک. تینوں کو جدا جدا کیٹیگرائز کیا گیا نا. ٹھیک. بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان نساء المؤمن عورتوں، مسلمانوں کی عورتوں سے. کیا فرما دیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. ٹھیک. وہ اپنے آگے کچھ چادر وغیرہ ڈال کے رکھے. ٹھیک. اپنے آپ کو تھوڑا سا چھپا کے رکھے، ڈھانپ کے رکھیں. ٹھیک ہے. یہ دل کو ڈھانپا جا رہا ہے یا بدن کو ڈھانپا؟ بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے. یہ جو چادر سے ڈھانپنے کی بات ہوئی ہے، یہ بدن کا پردہ ہوا یا دل کا پردہ ہوا؟ یہ بدن کا پردہ ہوا. اچھا، اب آ جائیے دل کے ہی پردے کی میں بات کر دیتا ہوں. ٹھیک. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. اللہ. یہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہیں وہ یہ سیکنڈ والی بات کرتے ہیں نا. جی جی. یار جو دلوں کے اندر ہے نا، اصل اس کو سیٹ کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ جو دلوں کے پردے کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن ما تخفی الصدور بعد میں ہے اور خائنۃ الاعین پہلے ہے. ٹھیک. آنکھوں کی خیانت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ بعد میں ارشاد فرمایا. جی. وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ خراب ہوگا، بعد میں یہ خراب ہوگا. اللہ اللہ اللہ. بہت خوب. پہلے آنکھیں بہکتی ہیں، پھر دل بہکتا ہے. جی. آپ نے آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھے، آپ کو نہیں ہوگا کچھ بھی. جی. آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں حرکت ہوتی ہے. جی. آپ کا دل سوچنا شروع کرتا ہے، وسوسے پالنا شروع کرتا ہے، پھر منصوبے بنانا شروع کرتا ہے، پھر جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جہاں دل کے پردے کی بھی بات ہے، جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پردہ ہی بیان کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، جی جی جی، یہ جملہ باطل ہے، مردود ہے، قرآن کی آیات کے، دین اسلام کے ڈائریکٹ خلاف ہے. لہذا یہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے. قرآن کی آیات جو میں نے عرض کی ہے، ان آیات کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے، بدن کا بھی پردہ رکھا ہے، زینت کا بھی پردہ رکھا ہے، اور دل کا بھی اور آنکھوں کا بھی اور سارے بدن کا پردہ رکھا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باریک بات کہ دل کا بھی پردہ ہے، لیکن صرف دل کا پردہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بدن کا بھی پردہ ضروری ہے، آنکھوں کا پردہ بھی ضروری ہے، اور پھر دل کا پردہ بھی ضروری ہے. اللہ کریم ہمیں اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور پھر ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ